فتنہ حوث قسط نمبر 2۔ لمبا ہاتھ مارا ہے کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب بات یہ ہے کہ پٹواری جی کے پاس پہلے ایک چھوٹا گھر تھا۔ وہ وضاحت کرتے بولا، بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں آ کر بس گیا۔ اپنا چھوٹا گھر کچھ دنوں کے بعد اس نے فروخت کر دیا تھا۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ پٹواری کو اپنی بیوہ بھابھی یا یتیم بھتیجی سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی دلچسپی، بلکہ وہ اس بڑے مکان پر قابض ہونے کے لیے یہ جذباتی ڈرامہ کر رہا ہے۔ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، پھر جب خورشید خان اپنا توازن ذہنی کھو بیٹھی اور کچھ عرصے کے بعد گھر سے غائب ہوگی تو لوگوں کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خورشید کی اس ذہنی کیفیت کا ذمہ دار بھی پٹواری ہی ہے، اور سگی بھی اب جان سے گئی۔ کانسٹیبل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے جس اہم نکتے کی جانب اشارہ کیا تھا وہ پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھا۔ پٹواری کے بڑے بھائی کرم دین کے انتقال کے بعد سے اب تک صورتحال کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا تو پٹواری مشتاق کا کردار کئی زاویوں سے شک کے دائرے میں قید نظر آتا تھا۔ میں انہی نکات پر غور کر رہا تھا کہ امانت علی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، 25 ایکڑ زمین اور وہ بھی نہری زرعی اراضی بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کیا قصہ ہے امانت علی؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی بھی تھی، امانت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب پٹواری مشتاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے خورشید اور سگی کے پاس آ گیا تو 25 ایکڑ زمین بھی پٹواری کے استعمال بلکہ پٹواری کے قبضے میں آ گئی۔ پچھلے 5-6 سال سے وہی اس زمین کی کاشتکاری کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ 25 ایکڑ اچھی خاصی زمین ہوتی ہے، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ اسی لیے تو لوگ اسی انداز میں سوچ رہے تھے ملک صاحب، وہ میری خیز انداز میں بولا۔ خورشید کے پاگل پن اور پھر گمشدگی کے بعد تو مکان اور زمین کچھ زیادہ ہی پٹواری کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور اگر سگی کی المناک موت کے بعد تو ہر چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف پٹواری ہی ہے۔ سگی کی موت کے ذکر پر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ کافی دیر سے میری سوچ ایک بے نام سی الجھن کا شکار تھی۔ میں نے چونک کر امانت علی کی جانب دیکھا اور پھر پوچھا، جب ہم نے سگی کی لاش کو پھندے سے نکال کر چارپائی پر لٹایا تھا تو تم نے کوئی بات نوٹ کی تھی؟ کیسی خاص بات ملک صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ کوئی غیر معمولی اور خلاف توقع بات؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ اس کے تذبذب میں کوئی تشویش در آئی۔ اب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ جب ہم نے سگی کو پھانسی پر لٹکے دیکھا تھا تو پھندے کے باعث اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے جناب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ جب کوئی شخص پھانسی لگا کر خودکشی کرتا ہے تو لٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے، اور اسی تناؤ یا کھنچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑتی ہیں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دم گھٹنے کے باعث جب بھی کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں ضرور باہر نکل آتی ہیں، لیکن سگی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں تو بند تھیں جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے سناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ منتظر نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، حقیقت کا پردہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی چاک کرے گی، مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سگی کو پھانسی کے پھندے سے نہیں مارا۔ پھر وہ حیرانی سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ سگی کی موت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، مردہ سگی کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، پھر تو یہ سیدھا سادہ قتل ہوا نا؟ امانت علی کی آواز میں ہیجان جھلکتا تھا۔ ہاں، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، ہلاک و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صورتحال کی وضاحت کر دے گی، لیکن سگی کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے امانت علی؟ جواب دینے کی بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جناب سیدھی سی بات ہے، میرا دھیان تو مشتاق پٹواری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پٹواری کا پچھلا ریکارڈ بھی خاشہ مشکوک ہے۔ وہ بڑے بھائی کی زمین پر اور مکان پر قبضہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کرم دین کی بیوہ خورشید اپنے پاگل پن میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس زمین اور جائیداد کی اکلوتی وارث یہ سگی ہی باقی بچی تھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں امانت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے منفی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، لیکن مشتاق پٹواری تو کل دوپہر کو ہی گجرانوالہ چلا گیا تھا، اور سگی گزشتہ رات ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ پٹواری کو سگی کی موت کے ساتھ نتھی کرنا
تھوڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اس مقصد کے تحت ادا کیا تھا کہ اگر امانت علی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو فوراً اس کی زبان پر آ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، یہ معاملہ پٹواری مشتاق کی واپسی پر ہی سلجھایا جا سکتا ہے ملک صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم پٹواری سے جب پوچھیں گے کہ کیا سگی کو اسی نے ٹھکانے لگایا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ نہیں جناب، اگر مشتاق پٹواری سگی کے قتل میں ملوث ہے تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، ہمیں طریقے سلیقے سے تفتیش کر کے اس کی زبان سے اگلوانا ہوگا۔ وہ تو آج شام تک گجرانوالہ سے واپس آئے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن ہم اس کے انتظار میں شام کا انتظار نہیں کر سکتے، تفتیش تو ابھی اور اسی وقت شروع ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اسی تفتیش کا آغاز تم کرو گے امانت علی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں ہاں تم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سعید نگر ہی کے رہنے والے ہو، لہذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اپنے تئیں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ان دنوں مشتاق پٹواری کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے تھے، خصوصاً سگی کے حوالے سے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ آئندہ 20 منٹ تک میں کانسٹیبل امانت علی کو سگی کی موت اور پٹواری مشتاق کے ملوث ہونے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی ہدایات دیتا رہا۔ میرے ذہن کو صبح سے جو نقطہ پریشان کیے ہوئے تھا وہ اب ابھر کر سامنے آ چکا تھا، جبھی میری سرگرمی میں بھی خاصی تیزی آ گئی تھی۔ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں تفتیش کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں۔ ہم لوگ پوچھ گچھ کے روایتی طریقوں پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب ہمارے زمانے میں آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں فنگر پرنٹس بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں فنگر پرنٹس کا رواج بھی عام نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی تفتیشی افسر اس جانب توجہ بھی دیتا تو عدالت اس کی محنت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سگی کی حیرت ناک موت کا عقدہ حل کرنے کے لیے اگر فنگر پرنٹس کا سہارا لیا جاتا تو بہت سے سنسنی خیز انکشافات ہو سکتے تھے۔ رات میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پتہ چلا پٹواری مشتاق مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پٹواری کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک درمیانے قد کا شخص تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے مرتشا تھی۔ میں نے اسے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اس کی مراد یقیناً سگی کی المناک موت ہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ سگی آپ کے ساتھ رہتی تھی؟ میں تو کل دوپہر میں اسے بھری چنگی گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ غم زدہ لہجے میں بولا، آج واپس آئے ہوں تو یہاں کی صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے۔ آپ سگی کی موت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی بے چارگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں خودکشی کا خیال کیوں آیا؟ کیا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی کی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے زلیخا نے یہی بتایا ہے۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ زلیخا نے بتایا اور آپ نے یقین کر لیا؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ جناب آپ کو پتہ ہے میں تو کل سے گجرانوالہ گیا ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا نے مجھے بتایا ہے کہ سگی نے چھت سے لٹک کر جان دے دی ہے۔ میں بدستور معنی خیز انداز میں اسے گھورتا چلا گیا۔ وہ جذب بذب ہوتے ہوئے بولا، جناب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی نہیں کی؟ ہاں میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں سگی کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنے چاہیے پٹواری صاحب۔ اس گھر میں سگی کا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ خاصے سراسیمہ اور گھمبیر انداز میں بولا۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کجا یہ کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میں جس انداز میں سوچ رہا ہوں اس کی کلی وضاحت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پر ہی ہوگی۔ میں نے پٹواری مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، پٹواری جی آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ سگی اپنی جان گنوا بیٹھی ہے؟ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں بولا۔ اگر میں آپ کی ہی بات کو درست مان لوں کہ سگی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے تو پھر ایک نہایت ہی خطرناک سوال سر اٹھاتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو اس سوال کا جواب دینا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔
آپ سوال کریں تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں جواب ضرور دوں گا۔ سوال بہت آسان اور سادہ سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی بھی انسان راضی خوشی یا چاؤ میں اپنی جان سے نہیں کھیلتا، جب تک کوئی دکھ کوئی پریشانی انسان کو زندگی سے مایوسی کی حد تک نا امید نہ کر دے، وہ خودکشی جیسے خطرناک فعل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے میں نے خیز نظر سے پٹواری کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، سگی کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ، ایسی کون سی پریشانی تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب، وہ سخت الجھن کے عالم میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، پریشان نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کل کتنے بجے سعید نگر سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر میں گھر سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہوئے تو سگی صحیح سلامت تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، گجرانوالہ آپ کس کے پاس گئے تھے؟ ملک امین کے پاس، اس نے بتایا۔ لگتا ہے ملک امین کے ساتھ آپ کی خاصی گہری دوستی ہے، میں نے کہا، اسی لیے آپ نے پچھلی رات اور آج کا دن کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے بولا۔ ملک امین بہت ہی بھلے مانس اور گجرانوالہ کی ایک معروف شخصیت ہے۔ وہ ملکی اور بیرون الاقوامی سطح پر کئی مقابلے بھی لڑ چکا ہے۔ مقابلے لڑ چکا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس چیز کے مقابلے پٹواری صاحب؟ ملک امین کا نام میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آیا میں کس حوالے سے اسے جانتا تھا، اسی لیے پٹواری مشتاق سے سوال کی ضرورت بھی پیش آئی تھی۔ وہ بولا، اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے جناب! مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ملک امین ایک مڈل ویٹ لفٹر تھا جو پاکستان کے علاوہ بیرون ملک جا کر بھی ویٹ لفٹنگ کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا، اور ان مقابلوں کے حوالے سے اس کے پاس کئی اعزازات بھی تھے۔ وہ ایک معروف باڈی بلڈنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ کا کلب کا روح رواں بھی تھا۔ مذکورہ کلب گجرانوالہ کے شیراں باغ میں واقع تھا۔ تو ملک امین کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ بڑے فخر سے بولا۔ میں نے پٹواری مشتاق سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر گفتگو کا رخ ایک خاص جانب موڑ دیا۔ اس رخ پر اس کے بڑے بھائی کرم دین کا انتقال، اس کی بھاویج خورشید کا پاگل پن اور بعد ازاں پراسرار گمشدگی، اس کا اپنا مکان بیچ کر بھائی کے بڑے گھر میں ڈیرے ڈال دینا، کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو اپنے تصرف میں لے آنا اور سگی کی اچانک خودکشی، ایسے تمام موضوعات شامل تھے۔ پٹواری نے نہایت ہی تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہر سوال کا جواب ایسے پیرائی میں دیا جس سے اس کی انسان دوستی، اخلاص اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ اس نے یہ تمام تر قربانیاں اپنی بھتیجی اور بھابھی کی بھلائی اور بہتری کے لیے دی تھیں۔ میں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر لوگوں کی اس کے بارے میں مخصوص رائے سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاصی برہمی سے بولا، ایسی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ باتیں بنانے والے گیدڑوں کی طرح پیٹھ پیچھے زہر اگلتے ہیں۔ کوئی مرد کا بچہ سامنے آ کر مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اب چھپ کر بولنے والوں کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا؟ وہ لمحاتی توقف کے بعد خاصی جذباتی لہجے میں بولا۔ میں اگر چاہتا تو کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو چپ چپاتے اپنے نام منتقل کر لیتا۔ ایک پٹواری کے لیے یہ بہت آسان کام تھا۔ یہی کام میں مکان کے سلسلے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی لالچ یا سازش کے تحت خورشید اور سگی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے سچی ہمدردی تھی۔ آپ چاہیں تو مکان اور زمین کے کاغذات چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں پٹواری جی، میں نے بڑے شان سے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا بھروسہ ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ بدستور خفگی آمیز انداز میں بولا۔ کوئی اچھا کرے تو انہیں تکلیف، کوئی برا کرے تو انہیں پریشانی۔ کرم دین کی وفات کے بعد میں نے خورشید اور سگی کے لیے جو کچھ بھی کیا اس میں میری نیک نیتی اور خلوص شامل تھا۔ میرا اللہ میری نیت اور دل کے حال کو جانتا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں اور ان کے خیالات کی کبھی پرواہ تھی اور نہ ہی اب کوئی پرواہ ہے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پٹواری جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن سگی کی موت کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا تبدیل ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ 25 ایکڑ اراضی اور وسیع و عریض شاندار مکان اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، میں نے خیز انداز میں کہا۔ رحم و کرم پر؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کی حیرت 2 چند ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ اس زمین جائیداد کے مالک و مختار آپ ہی ہیں؟ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد اس سے کہا، پٹواری جی آپ جانتے ہیں کہ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں ایک جوان اور کنواری لڑکی نے خودکشی کی ہے، لہٰذا یہ تحقیق اور تفتیش میرے فرائض کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے جوش سے بولا۔
آپ حکم کریں جناب، فی الحال تو آپ گھر جا کر افراد خانہ میں سے کسی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بظاہر خوشباش اور مطمئن دکھائی دینے والی سگی کے اندر ایسا کون سا کرب پنہاں تھا جس نے اسے خودکشی جیسے فعل پر مجبور کر دیا۔ اگر اس نے واقعی خودکشی کی ہے تو میں نے بڑے معنی خیز انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میرے شک کے مطابق اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کے شک کی بنیاد کیا ہے۔ اس نے بے حد الجھی نظر سے میری طرف دیکھا۔ پٹواری جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، ایک آدھ دن صبر کر لیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوئی اس کی جان کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حقیقت جو بھی ہے وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے بس اس پر دھیان دیں اور نتیجہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا جیسے میری بات اس کے حلق سے نہ اتری ہو۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی میری تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی، آپ بالکل مطمئن ہو کر جائیں۔ اگر آپ کی بھتیجی نے واقعی خودکشی کی ہے تو میں اس کے اس سنگین اقدام کا سبب ضرور جان کر رہوں گا، اور اگر اس کی موت کا معاملہ میرے شک کے مطابق ہے تو پھر آپ بہت جلد اس کے ذمہ داروں کو میری گرفت میں دیکھیں گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے مزید کہا، پٹواری جی، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور جلد از جلد اس مہمے کو حل کرنے کا متمنی بھی۔ امید ہے اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔ جی ہاں ضرور، اس نے پروسوخ انداز میں کہا، پھر پوچھا، سگی کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ کل شام تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح؟ میں نے جواب دیا، آپ اسی حساب سے اس کے دفن کا بندوبست کرنا۔ جی بہت اچھا، اس نے کہا اور مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہونے کو تھا، تاہم ابھی بھی صبح شام فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود ہوتی تھی۔ پٹواری مشتاق لگ بھگ 6:30 بجے مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے کم و بیش پونا گھنٹہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ میں رات کے کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی سگی ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی موت میرے ذہن میں ابھی تک کسی معمے کی مانے تھی۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تو ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے بمشمول پٹواری مشتاق لوگوں سے جو بھی پوچھ کی تھی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی جو میرے شک کو تقویت پہنچاتی، لہٰذا مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے اسی حوالے سے پٹواری مشتاق کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ اس کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی سگی کی موت والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم میں اس کے بیان کو چیک کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ملک امین گجرانوالہ کا ایک مشہور و معروف ویٹ لفٹر تھا اور بین الاقوامی شہرت کا حامل بھی۔ وہ اس امر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ پٹواری مشتاق گزشتہ روز کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا اور آج کتنے بجے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں اس رات صغرا اور سگی کی حیرت ناک موت کی بھول بھلیوں میں چکراتے ہوئے نیند کی وادی میں جا پہنچا۔ پھر اگلی ہی صبح میری آنکھ کھلی تھی۔ بعض معاملات میں میری چھٹی حس بہت عمدہ کام کر دکھاتی ہے۔ میں اس کی غیر موجودگی اور بے آواز پکار کو نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ سگی کی خودکشی نما موت کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 11 فروری کی صبح تھی جب میں صابر علی اور ایوب کی اطلاع پر پٹواری مشتاق کے گھر پہنچا تھا، جہاں ایک کمرے میں سگی چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ سا خودکشی کا کیس تھا، لیکن میرا ذہن شروع ہی سے کھٹک رہا تھا۔ بعد ازاں کانسٹیبل امانت علی کے تائیدی بیان نے اس کھٹک پر روشنی بھی ڈالی تھی اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تمام تر خدشات کی تصدیق فرما رہی تھی۔ سگی کی پوسٹ مارٹم لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ 13 فروری کی صبح ہسپتال سے واپس آئی تھی اور رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی، جس نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سگی کی موت 10 اور 11 فروری کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس کی موت کا سبب پھانسی نہیں تھا۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اس کی موت زہر خوانی کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس کے معدے کے کیمیکل ٹیسٹ سے یہ بھی ثابت ہوئی تھی کہ اسے کوئی زود اثر زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔